نے پائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت۔ یہ سبھی مانتے ہیں، وہ چاہے جس طرح کے ہوں، ان کو یہ بات پتا ہے کہ جب حضور مسکراتے تھے، اچھا حضور کا چہرہ یا ان کے دانتوں کے درمیان تھوڑی سی کھڑکی تھی، تو جب وہ بات کیا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے بولنے پر ان کے دانتوں کے بیچ سے نور نکلتا تھا، اللہ اکبر، تو جس کا عکس دیوار پہ پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، کس قدر ان کے چہرے کی رنگت، کس قدر حسین، کیا شان بیان کریں ہم، ہمارے الفاظ کم ہیں، وہ بڑی شان والے۔ ایک اور چیز میں پڑھوں، میں نے کئی بار سنا، میں نے پڑھا اور یہ جس نے بھی لکھا وہ مجھے بہت پسند آیا، میں چاہوں گا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، پر آپ ضرور اس پر داد دیجیے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو نور بھریے گا، اپنے دلوں میں۔ دلوں سے غم مٹانے کو محمد نام کافی ہے، دلوں سے غم مٹانے کو محمد نام کافی ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے علیہ السلام سے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کول کھلتے ہیں، محبت کے کول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو یہ لاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدد حاصل ہے مجھ کو، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نام انعامی اسم گرامی کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا شکر ہے الحمدللہ۔ صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہیں کہ ہماری زبان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں آتا، نماز جو پڑھتے ہیں انہیں چھوڑ کر۔ بتائیے چلا کہ اپنی زندگی کو اگر منور کرنا ہے تو مومن ہونے کی علامت کیا ہے کہ آپ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ حضور پاک سے محبت کریں، اور یہ محبت زبان سے نہ، محبت عمل سے بھی نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سناؤں گا حضرت سلمان فارسی کا، ان کی محبت کا اندازہ دیکھیے گا۔ حضرت سلمان فارسی کسی زمانے میں یہودی پادری کی خدمت میں تھے شروعات میں، تو وہ یہودی پادری میں جب آخری وقت آیا، بڑی خدمت کی، جب آخری وقت آیا تو کہا کہ تم بہت اچھے انسان ہو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت بہتر انسان ہے، فلاں پادری کے پاس، اس کی خدمت کرو۔ یہ کہہ کے ان کو بھیج دیتا ہے۔ جب یہ دوسری جگہ آتے ہیں وہاں بھی وہ پادری نے پڑھ رکھا ہے کہ حضور کی آمد ہوگی، احمد المجتبی نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا، تو اس پادری نے پڑھا رکھا تھا، کہا کہ اب
میری گھڑی تو قریب آ گئی ہے، لیکن اب یہ حضور کی آمد کا وقت ہے، حضور کی آمد ہو چکی ہے، اب وہ ہجرت کر کے یثرب آئیں گے، بیٹا تم وہاں چلے جاؤ اور اب وہی تمہارے مالک ہیں، اب انہی سے تم نجات پاؤ گے۔ ان کی حضور کا نام نامی سن کر کے حضرت سلمان فارسی کے دل میں بڑی محبت تھی، اور کہا کہ 3 نشانیاں ہیں، صدقہ نہیں کھاتا، 3 نشانیاں ہیں نبی کی، صدقہ نہیں کھاتا، اور کبھی بھی آپ اپنا وہ پیش کریں گے ہدیہ وہ رد نہیں کرے گا، اور مہر نبوت ان کی پیٹھ پر ہو۔ جب یہ یثرب گئے، راستے میں کچھ ڈکیتوں نے قافلہ لوٹ لیا اور ان کو پکڑ کر کے کسی یہودی کے ہاتھ، یثرب والے کے ہاتھ ہی بیچ دی، اور باغ میں ان کو تاکنے کا موقع ملا کہ باغ میں انتظار میں اس رب کائنات کے حبیب کے، جس کی بات انہوں نے اپنے پادری سے سنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مدینہ شریف میں ہوئی، چاروں طرف بدر العلینا کی صدا لگی، انہوں نے سوچا وہ آ گئے جن کا ہمیں انتظار تھا، اور جب وہ بھاگ کے دوڑے محبت کے تقاضے میں تو اس کے مالک نے پکڑا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، کہا نہیں میں غلام تو تیرا ہوں پر دل ان کا غلام ہے جن کی آمد ہے، مجھے جانے دو اور میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ، کچھ انگور لے کر کے صدقے کی نیت سے لے گرا کے جب پیش کرتے تو کہتے ہیں وہ صدقہ نہیں لیتا۔ کچھ دن بعد پہلی نشانی پوری ہوئی، مسکرائے واپس چلے آئے، دوسری نشانی کچھ دن بعد ہدیے کی نیت سے لے جاتے ہیں، ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، آقا یہ بڑے خوش۔ اب تیسری مہر نبوت کے لیے انتظار میں ہیں کہ ایک روز ان کی قسمت چمک ہوگی۔ کیسے چمکی؟ کہ باغ میں حضور پاک تشریف لے آئے، جب تشریف لائے تو انہوں نے چادر اوڑھی تھی، وہ چادر ان کے پیٹھ پر پڑی ہوئی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی مہر نبوت، تو حضرت سلمان فارسی انتظار میں تھے، اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی انتظار میں تھے، اور انتظار یہ تھا کہ یہ کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے، وہ تیز جھونکا اس ردا کو، اس چادر کو اڑائے اور میں دیکھوں نبوت کی مہر ہے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، اللہ اکبر، ہمارے حبیب نبی ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اپنی ردا اٹھائی اور ان کی طرف پھینکا، کہا یہاں ایک میرے پیٹھ پر مہر نبوت ہے، کیا تجھے اس پادری نے نہیں بتایا تھا؟ دیکھ لے آ کر اپنی آنکھ کو تسلیم دے اور دیکھ کر کے یقین کر لے، میں ہوں آخری نبی۔ اللہ اکبر۔ یہ حال رہا اصحاب صفہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے ایک صحابی ہیں، اور میں یہ واقعہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں ایک محفل میں، تو مجھے بہت پیار ہے اس واقعے سے، اور یقین ہے اس بات کا کہ آپ بھی انشاءاللہ اسے سن کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے اور حضور سے محبت انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب صفہ کا یہ معاملہ تھا، میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ وہ چبوترا ہے، آپ جن لوگوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں، جس حضور کے روضے کے بغل میں ہی بالکل قریب نہیں ہے، تو وہاں وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، صرف حضور کے انتظار میں، ان کے دیدار کو دیکھ کر کے عبادت کرتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے نماز پڑھ لیتے، جب وہ کھانے کو دیتے کھانا کھا لیتے، جب وہ کچھ بولتے تو سن لیتے، جب وہ چاہتے کچھ پوچھ لیتے، پر آقا کے دیدار سے ہٹتے ہی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نام حضرت ابو ہریرہ کا ہے۔ اچھا، ان کی ساری ذمہ داری بھی حضور کی تھی، اللہ اکبر، کھانے پینے سے لے کر کے یہی دیا گیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ شدت کی بھوک لگی، بہت شدت کی، اس وقت سوال جائز ہے، اپنی بھوک کے اوپر آپ کا سوال جائز ہے کہ آپ کسی سے سوال کریں کہ وہ کھانے کا معاملہ وہ کرے کہ آپ کو دے پائے، ہے نا؟ پر انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضور کے مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، حضور کی مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر کے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو سلام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، اور کسی کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو یہ جان جائے گا کہ میں بھوکا ہوں۔ وہ دروازے میں بیٹھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں لوگوں سے، پر لوگ بھی مصروف نہیں، کسی نے سمجھا اب شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شاید مسئلہ بتاتے بتاتے کسی کی نظر پڑے، وہ یہ سمجھ جائے کہ اس وقت جو حاجت ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کچھ مسئلہ پوچھا، ریاض کیا، وہ چلے گئے، جلدی میں رہے ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر صدیق سے نماز میں بھی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی آئے اور دیکھا اور بتا کے اس مسئلے کو چلے گئے۔ ابھی انتظار میں تھے، دیکھتے ہیں دور سے وہ نور پر نور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ تشریف قریب لائے تو ان کو سلام کیا، حضور نے دیکھا اور کہا بھوکے ہو؟ اللہ اکبر۔ جس کے انتظار میں تھے کہ کوئی سمجھ جائے وہ سمجھے، آ کے انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کیا تم بھوکے ہو؟ کہا یا رسول اللہ۔ ہاتھ پکڑا، لے گئے، کہاں لے جاتے؟ گھر۔ کہتے کیا ہے کھانے؟ کہا ایک پیالہ دودھ۔ کہا لے آؤ۔ اچھا، حضور تو سب کی بات جانتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کا حال، اصحاب صفہ میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی یہی حال تھا، حضور ان سے بھی واقف تھے۔ کہا جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ کیا فرماتے ہیں کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ وہ تقریباً ان کی تعداد بتائی گئی ہے 70، حضرت ابو ہریرہ 71 میں، جو 70 کی تعداد میں لوگ تھے وہ سب آ گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ سوچ رہے کہ یہ پیالہ تو ایک، اللہ اکبر۔ حضور نے سب کو بلایا، کہا دائیں سے شروع کرو۔ پیالہ دے کے کیا کہتے ہیں کہ دائیں سے شروع کرو، دائیں سے سب کو پلاؤ۔ وہ پیتے 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 70 لوگ پی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا حضور فرماتے ہیں کون بچا؟ کہا یا رسول اللہ ہم اور آپ بچا۔ کہا تم پیو۔ دیا پیالہ، انہوں نے پیا۔ کہا پھر پیو۔ کہا آپ سیراب ہو چکے یا رسول اللہ۔ کہا نہیں پیو۔ کہا یا رسول اللہ جس کی قبضے میں میری جان ہے، اب ایک رتی ایک گھونٹ کی بھی گنجائش اب نہیں بچی ہے، اس قدر انہوں نے پیا۔ انہوں نے کہا وہ ایسا نہ کبھی پیا تھا، نہ کبھی سوچا تھا، نہ کبھی ایسی بھوک مٹی۔ اللہ اکبر۔ بتائیے چلا کہ یہ ہاتھ کس کا لگا؟ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگا۔ تو انہوں نے پیا، اور یہ روایت ہے کہ 70 لوگوں نے پینے کے بعد 71واں نمبر ان کا تھا۔ اللہ اکبر۔ کس قدر برکتیں ہیں۔ تو کیا ان کے نام لینے سے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں آئیں گی؟ ایمان ہے ہمارا کہ انشاءاللہ جب ہم نام لیں گے تو یقین ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں ضرور آئیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے، بتائی ہوئی طریقے، قرآن کریم کی تعلیمات اور علم کی طرف ان کو راغب کرنے کی پہلی صورت نازل ہونا، یہ ان کی خوشبو تھی جو بکھیری۔ اب اس خوشبو کو قید کرنے کی بات ہوتی ہے اپنے کردار سے ظاہر کریں، یعنی آپ امتی ہیں تو اپنے کردار سے یہ ظاہر کریں کہ آپ نبی کے غلام ہیں۔ آپ ہیں تو اپنے کردار سے ظاہر کریں، اپنے اندر اپنے ماتھوں پہ شکن نہ لائیں، اپنے مزاج کو نرم رکھیں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں، اپنے اندر رحم پیدا کریں، اپنے اندر دوسروں پہ شفقت کرنے والا بنا دیں، اپنے مال سے غریبوں کا حق لگانے والے ہو جائیں، اپنے گھر سے سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو تربیت دیں کہ حضور اکرم نے کسی اور مذہب کی عورت کے سر پہ چادر نہیں دیکھی تو اس کے سر پہ اپنی چادر اتار کے دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کیا عالم ہے، ہم اپنے رشتوں کو مضبوطی سے تھامیں۔ یقین مانیں آپ ایمان والے تبھی ہو سکتے ہیں نا جب آپ اپنے لیے کوئی چیز پسند کریں اور وہ چیز آپ کے بھائی کے لیے بھی ہو۔ آپ نے فرق کہاں سے کیا؟ اور ہم بھائی کیسے بھائی؟ ایک امت کے ہونے والے بھائی، سمجھیں آپ، خون رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک کلمہ پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں سب بیٹھے ہیں تو سب میں بھی ویسی محبت ہونی چاہیے جیسے آپس میں سگے بھائی سے ہوتے ہیں۔ یہ حضور کی تعلیم ہے جو دنیا پر غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی کیا تھا؟ اسلام آنے سے پہلے کیا تھا؟ زندہ بچیاں دفنا دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو تجارت کا سامان مانا جاتا تھا، اس قدر ان کے اوپر معاملات تھے، بیٹیوں کا حصہ نہیں تھا۔ کیا کیا حضور پاک نے؟ سب سے پہلے پوری کائنات میں آواز اٹھانے والے ہمارے حبیب ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، غیر مذاہب کے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ بات کہ جو ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو اسکالرس ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے عورتوں کے لیے اگر کسی نے اپنی آواز یا اپنے دین میں تعلیم دی ہے تو وہ نبی رحمت ہیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، بھائی کے معاملات دیکھیں، رشتہ داروں کے معاملات دیکھیں، کس قدر پیچیدہ ہے۔ چھوڑ دیں کیا دنیا کے لیے؟ چھوڑ دیں کیا چاہیے؟ جائیداد چھوڑ دیں، پر اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے رشتوں کے اندر کھٹاس نہ لائیں،
اپنے رشتہ داروں کو حضور پاک کی اس قول کو یاد رکھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا قول ہے کہ ہمارا جتنے ہم امتی ہیں سب بھائی ہیں، وہ رکشہ چلانے والا کیوں نہ ہو، ہم اگر وہ گرتا ہے تو ہم اسے اٹھائیں۔ ہمارے اسلام نے ہی برابری کا درجہ دیا ہے، سب کو برابر سمجھنے کی بات کہی ہے اسلام نے، بھائی چارے کی بات کون کرتا ہے؟ اسلام کرتا ہے۔ لیکن آج ایک گاڑی ہے، میں اگزامپل دیتا ہوں، بہت کروڑوں اربوں کی گاڑی، تو کیا اس کے ایکسیڈنٹ ہونے کی چانسز نہیں ہیں چانسز۔ پتہ یہ چلا کہ جو گاڑی ہے وہ چاہے جتنی قیمتی کیوں نہ ہو، چلانے والا ذمہ دار ہے اس کا۔ اس طرح مذاہب بھی بہت حسین گاڑی، ہم اس کے چلانے والے، ہماری چیزوں سے غیر مذہب پر اثر پڑتا ہے، ہمارے کردار سے ان کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔ ہم جیسا چاہے کردار پیش کریں، ہم گالی بکیں وہ بھی پڑے گا، ہم ادب سے پیش آئیں وہ بھی پڑے گا۔ تو اگر ہم سچے مسلمان اور پکے مسلمان ایمان والے ہیں اور کہتے ہیں تو اپنے دلوں کے اندر سب سے شفقت پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگی میں جو کچھ بھی معاملات رہیں اس کو یاد کریں۔ یقین مانیں آپ روز پڑھیں گے روز کم ہوگا، روز پڑھیں گے روز یہ یقین ہوگا کہ ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں۔ دو سمندر ہے جس کی تہ تک تو بہت دور کی بات ہے، ایک غوطہ لگا دے تو بڑی چیز۔ اللہ اکبر۔ اصل میں سارے لوگوں نے شجاعت، صدیقیت یا طاقتوری جو کچھ بھی پائی وہ حضور کے دین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے مولا علی مشکل کشا جتنے معاملات رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے۔ سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ اب پتہ یہ چلا کہ ہم جب ان کے امتی ہیں تو ہم ان کی بات پر کہاں عمل کرنے والے ٹھہرتے ہیں؟ شیطان ہے ہمارے پیچھے، یقین ہے، تو کم سے کم اس کا خیال تو کریں کہ ہم امتی کس کے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو دبا دیں، یہ کہہ کر یہ آقا کا فرمان نہیں ہے۔ اچھا ہاں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے کیا کریں ہر کام میں۔ جب آپ برا کام کریں گے نا تب بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر وہ برا کام، ارے اب بسم اللہ تم اس کام کے لیے پڑھ رہے ہو تو بسم اللہ کی برکت سے تم اس کام کو چھوڑ دو گے۔ مقصد یہ ہے کہ سب خانقاہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ہم تربیت خانقاہ میں اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح وقت نہیں ہے کسی اور وجوہات سے، تو کم سے کم ہم آپ لوگوں سے توقع یہ ضرور کر کے جاتے ہیں اور آپ کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کم سے کم ویسا بنائے جیسی یہ زبان چاہ رہی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ہیں، اپنے کردار سے نمایاں کریں، ان کو زندہ کریں، ان کی سنتوں کو زندہ کریں، اپنے گھر سے شروعات کریں، اپنی زبان سے شروعات کریں، دل اور نگاہ سے شروعات کریں، اپنے کان سے شروعات کریں، اپنے ہاتھ سے شروعات کریں، کیونکہ یہ امانت اللہ کی ہے، ہمیں اس کو ویسے ہی سونپنا ہے جیسے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ہیں ان کو عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگا کریں، وہ خوب مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت بصارت ہے، سماعت ہے، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ کوئی گاڑی دی ہم نے آپ کو، کسی نے آپ کو کوئی گاڑی دی اور آپ اسے چلایا، چلانے کے بعد اگر آپ اس کو اسی طرح واپس کر دیں تو مالک خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ سمجھے آپ؟ کوئی گاڑی دی کسی نے، اس کو آپ نے چلایا، کچھ سالوں بعد 70 سال بعد 50 سال بعد 40 سال بعد 90 سال بعد اس گاڑی کو واپس کرنا ہے، اور اگر اس کے اندر زنگ لگ گیا تو کیا کریں گے؟ تو اللہ نے دل دیا کیا اس لیے دیا کہ اس کے اندر تم حسد، بغض، نفرت اور کینہ اور دنیا کی حرص و ہوا بھرو، اپنے دلوں کے اندر دنیا کی چاہت اس قدر راغب کر لو کہ تمہیں دن اور رات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول بیٹھو، 5 وقت اذان تمہارے کانوں میں جائے اور تم مسجد کی طرف جانے سے رک جاؤ، اس لیے تمہیں دنیا دی گئی تھی۔ نہیں میرے بھائی، اس لیے دنیا ہمیں نہیں دی گئی، ہمیں اس دنیا کے اندر تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی بنائی اس لیے گئی کہ تمہارا امتحان ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اس امتحان میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں ذرا سا۔ تو اگر ہم عاشق رسول ہیں، انہوں نے دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے آس پڑوس کے لوگوں کو کم سے کم وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہمارا کردار تو یہ ہے نا، انشاءاللہ ان کے دل میں بھی اللہ محبت پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے، آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ میں قصیدہ پڑھوں گا، میں نے موقع نہیں دیا کسی کو نعت پڑھنے کا، کوئی پڑھنا چاہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ اے نور ذات کبریا،
اے نور ذات کبریا محبوب و مقبول خدا، محبوب و مقبول خدا، اے رحمت للعالمین قرآن میں ہے آپ کی ثنا، اے شان میں آپ کی شہاں مصحف میں، مصحف قرآن میں لکھا برملا، اے شان میں آپ کی حضور پاک آپ کی شان میں شہاں مصحف میں لکھا برملا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل و طٰہٰ و یاسین اور حل عطا، یعنی یہ سورتوں کا نزول حضور کی شان ہے۔ یا ایھا المزمل، اول ہوئے یدا آپ ہوئے، آپ سے ہوئے دوسرے، پہلے آپ ہوئے پھر دوسرے، پھر صدقے آپ کے نور سے، کیا ایمان، پھر صدقے آپ کے نور سے لوح و قلم پیدا کیے، پھر صدقے آپ کے نور سے لوح و قلم پیدا کیے، اللہ نے آپ کی منزلت لکھی بہر بحر مرتبت باللیل گیسو کی در صفت، باللیل گیسو کی صفت، رخ کی صفت شمس الضحیٰ، رخ کی صفت شمس الضحیٰ، سبحان اللہ۔ لولاک آپ کی شان ہے، آپ باعث قرآن ہیں، کس کو بھلا امکان ہے جو کہہ سکے اس کے سوا، جو کہہ سکے اس کے سوا۔ کیا اسم نام، کیا اسم کیا اسم پر تاثیر ہے، نام کتنا تاثیر والا ہے، کیا جسم پر تنویر ہے، اشعار دیکھیے، کیا اسم پر تاثیر ہے، کیا جسم پر تنویر ہے، جو لوح پر تحریر ہے، احمد محمد مصطفیٰ، جو لوح پر تحریر ہے، احمد محمد مصطفیٰ، آپ عالم شرع بتی، آپ آفتاب اسرار دی، آپ حاکم احکام دی، آپ شافع روز جزا، آپ شافع روز جزا، آپ ہیں شفیع آسیہ، آپ ہیں شفیع آسیہ، پیشوائے مرسلہ، پیشوا ہیں اماموں کے، آپ ہیں سلوک سالکہ، آپ افسر شاہ و گدا، آپ افسر شاہ و گدا، وہ قد ہے آپ کے رشک گل، بلبل ہے جس کے، بلبل ہے جن کے جزو کل، بلبل ہے جن کے جزو کل، آپ ہیں نبی ختم المرسلین، اے مالک ملک بقا، اے ہاشمی بالا نسب، ان کا نسب ہاشمی۔ یہ کلام اتنے مقبول ہے کہ اگر یہ مارکیٹ میں آ جائے تو دہلکا مچا دے، سچ بتا رہا ہوں، مطلب یہ یاد کریں، میں یہ کہنے کا مقصد تھا، اسے اپنی محفلوں میں پڑھا کریں، مقبولیت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک دو نسبتیں آپ کی، ایک تو کلام جن کی شان میں لکھا وہ نسبت، دوسرا وہ خانقاہی نسبت بھی جڑ جائے گی آپ کے ساتھ۔ اے مالک ملک بقا، آگے وہ آگے، اے ہاشمی بالا نسب، خیر البشر آپ کا لقب، ماہ عجم مہر عرب، روح الامی حاجت روا، روح الامی آگے، اچھا جبرائیل علیہ السلام آپ کے حاجت روا ہے، کیا شان ہے، دربان ہے، دربان ہے آپ کے، زیر نگی ہیں آپ، سید الثقلین ہیں آپ، سید الثقلین ہیں آپ، رونق حرمین ہیں آپ، سید الثقلین ہیں آپ، رونق حرمین ہیں آپ، سرور کونین ہیں آپ، انبیاء کے مقتدا، آپ انبیاء کے مقتدا، عالم علم لدنی، گنجینہ اسرار کن ہے مشتر آپ کے سخن، سخن سے ایک زباں پر جا بجا، کرتے ہیں سب ناقص وقص، ذکر معلّہ ہر نفس، کرتے ہیں سب ناقص وقص، ذکر معلّہ ہر نفس، دیار کی آپ کی ہو رکھتی ہے ہر شاہ و گدا، یعنی دیدار کی طلب ہر شاہ و گدا رکھتے ہیں آپ کے، آپ کی ولادت کا شاہ عالم میں جب شہرا ہوا، آپ کی ولادت کا شاہ عالم میں جب شہرا ہوا، ایوان کسرا میں پڑا ہیبت سے آپ کے زلزلہ، دوسرا کسرا تھا وہاں زلزلہ آیا، کفار سب گریا ہوئے اور مومن سب خندہ ہوئے، کفار سب رونے لگے، مومن خوش ہوئے، سب انبیاء شادہ ہوئے جس وقت آپ پیدا ہوئے، آپ کی تولد کی خبر سن کے سب جن و بشر، آپ کی پیدائش کی خبر سن کر سبھی جن و بشر آئے خوشی میں، اس قدر ہر ایک کو وجد آ گیا، ہر ایک کو وجد آ گیا، پیدا ہوا آپ سا نبی، فارس کی آتش بجھ گئی، فارس میں آتش بہت ہزار سال سے جل رہی، وہ بھی بجھ گئی، پرستش ہوتی، اور خشک ہیبت
سے آپ کے دریا سیاہ ہو گیا. یہ حکم تھا یزدان کا. یہ شیطان ابلیس تب مثل مغز پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا. جب وہ پیدا ہوئے حضور پاک تو ابلیس جا کے پہاڑوں میں چھپ گیا. الحمدللہ العلی پیدا کیا آپ سا نبی, آپ کے رخ پر پرنور کی قرآن میں مدہ و ثنا بیان کرتا ہے. اوصاف میں آپ کے قلم عاجز ہے. کیا لکھتے ہیں کہ اوصاف میں آپ کے بیان کیا میں کو قلم عاجز ہے. احوال ہو کیوں کر رقم, اس پر آپ کے اعجاز کا احوال ہو کیوں کر رقم. یہ پاؤں میں تھا آپ کے پاؤں میں یہ تھا, یہ پاؤں میں تھا آپ کے اثر تھا. موم پتھر کا جگر کرتے تھے سب اہل بصر, وہاں جب رسائی صالحہ صالح تھا. نور مطلق جسم با جان محبوب حق کا بے گماں, خوشبو مشک کا زعفراں آتی تھی جہاں رکھتے تھے پاں. اللہ تھا ان کے جسم سے مشک و زعفران, جہاں پہ قدم رکھتے تھے قدم مبارک رکھتے تھے وہاں سے یہ خوشبو آتی تھی زعفران. اللہ آپ کی ضمانت سے رہا سیاد نے آہو کیا, یعنی ہرن کو آزاد کرنے والا واقعہ بھی بیان کیا کہ آپ کی ضمانت سے اس نے رہا کر دیا ہرن کو. پھر آ کے وہ حاضر ہوا کلمہ شہادت کا پڑھا. اللہ اکبر. وہ ماں تھی, اس کا بچہ جنگل میں تھا, یہ پکڑ لائے تھے, رو رہی تھی. حضور پاک پہنچے اور کہا سے چھوڑ کر اس کا بچہ روکا ہوگا. وہ بھی حضور سے وعدہ کرتی کہ میں واپس آؤں گی یا رسول اللہ, آپ ضمانت دیں. حضور نے کہا اس کی جگہ مجھے بیٹھا لے جب تک یہ واپس نہ آئے. اللہ اکبر. یہ کس سے محبت ہے؟ ہماری نظر میں تو جانور ہے نا. وہ کس سے محبت کون کر رہا ہے؟ اس کے صدقے میں ساری دنیا میں کیا محبت کا تقاضا انداز ہے اس بات کا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو وہاں پہ رکھا, اس کو آزاد کیا. جب وہ لوٹ کر آیا تو وہ ایمان لے آیا یہ دیکھ کر کہ یہ وہ نبی ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کفار کے اصرار پر دم کے یہ معجزہ دکھلا دیا. آئے روح الامین لائے براق علی. جب معراج کا سفر ہوا اس کے بارے میں بیان ہے. گفتگو میں عرض کی اور دست بستہ یہ کہا یہ شب معراج ہے, یہ شب معراج ہے. روز توسل آج ہے, افلاک پر محتاج ہے ہر ایک آپ کے دیدار کا. افلاک پر محتاج ہے ہر ایک آپ کے دیدار کا. حضرت نے سن کے گفتگو اور یہ ہو کہ خوش کر کے وضو افو گناہ کا حسب خود دل میں تصور کر لیا. اسب یا باد صبافی واقعی وہ باد, یعنی وہ اتنی تیز تھا کہ جہاں تک اس کی نظر تھی وہ دوڑ وہاں تک تھی. یعنی اس کی رفتار کی بات ہے, جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک وہ پہنچ جاتا. جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے بعد ایک آن میں ساتوں فلک طے کر کے پہنچا عرش تک. چاروں طرف حور و ملک کہتے رہے یا مرحبا یا مرحبا. چاروں طرف حور و ملک کہتے رہے یا مرحبا. قرآن میں ہے یہ بیان آپ کی خدا کے درمیان, یہ بھی حدیث ہے. قرآن میں ہے یہ بیان کہ آپ کے خدا کے درمیان باقی تھا فرق 2 کما یا اس سے بھی ادنا رہا. کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان 2 کمان کا فرق. فرمایا آپ سے حق نے وہاں اسرار آپ لائے بجا. پھر تاج افو منزنا حق نے آپ کے سر پر رکھا. پھر نماز خمسہ جب آپ سے ہوئے اسرار رب تسلیم کر کے باادب آپ شکر حق کا لا بجا. مقصد تھا حضور پاک کا جو وہ لکھتے ہیں مقصد تھا جو کچھ آپ کا اول تا روزے جزا. مقصد تھا جو کچھ آپ کا اول تا روزے جزا. منظور خالق نے کیا یہاں تک کہ آپ راضی ہوئے. اللہ اکبر. سب کچھ قبول کیا. آپ کو عطا کی منزلت, اللہ پاک نے کیا عطا کی منزلت, آپ کو عطا کی منزلت کونین کی دی سلطنت. امت کی آپ کی مغفرت, امت کی آپ کی مغفرت کر دے گا روز محشر خدا, کر دے گا روز محشر خدا. یہ سن کے سب لائے یقین حضور. اچھا ایک اور اس کے اتر ہے. القصہ خیر المرسلین نے رخ کیا سوئے زمین. جب وہ واپس آئے, القصہ مختصر یہاں پر
دیکھا جو پھر آ کر یہاں، دیکھا جو پھر آ کر وہاں سارا بچھونا گرم تھا۔ کہ اللہ کی ذات ہے جس نے حضور کو شب معراج پر بلایا۔ اور یہ اب سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک دن ہے، پر یہ کہیں اور سے کچھ لمحوں میں بیت جائے گی۔ اب اس پر ریسرچ کیا کہ اگر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور لوٹ کے بچھونا گرم تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم ٹریول کیا۔ اب یہ ممکن ہے، سائنٹسٹ انگریز کہتے ہیں، اسی پر تحقیق کرنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ کوئی یہ سفر ہو سکتا ہے اس طرح کا۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کا سفر وقت رک گیا، یہ بھی ایک طریقہ رہا۔ انہوں نے ڈھونڈا، ان کو ملا کہ ہاں وقت رک سکتا۔ یہ سن کے سب لائے یعنی حضور کی بات سن کر کے کہ ہم معراج کے سفر پہ گئے تھے، سب کیا لائے یعنی صدیق اکبر جو تھا اہل دین، منکر ہوئے کافر نہیں، شیطان تھا جن کا پیشوا، منکر نے نہیں مانا۔ اور پھر منکر کیا کہتے ہیں؟ کفار نے عرض وہاں کیا، ناظر ہفت آسماں بیت المقدس کے نشا فرمائیے ہم کو ذرا۔ یہاں وہاں جو یہودی تھے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے مطلب اس دکھانے کے لیے گئے تو نہیں ہوں گے، اپنی زبان میں اپنے ذہن چھوٹے ذہن میں سوچا، وہ کہا اگر گئے ہیں تو اس کے نشان تو بتائیے ہم کو، آپ کی ایک رات میں جلدی ہو گیا چلے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس کا آگے سنیے، غور کریے۔ حضرت نے سن کے گفتگو، حضرت نے حضور نے سن کے گفتگو، دل میں اپنے جستجو، جبریل نے لا روبرو، جبریل نے لا روبرو بیت المقدس رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ان سے نشان پوچھے کفار نے تو حضرت جبریل نے صرف دل میں یہ خیال تھا حضور کے، حضرت جبریل علیہ السلام نے نقشہ یا لا کر بیت المقدس سامنے رکھ دیا۔ اب چاہے طاق پوچھو یا دیوار پوچھو، الفاظ پوچھو یا لکھے ہوئے حرف پوچھو، سب آقا بتا رہے ہیں۔ کیا انداز ہے بیان کرنے کا۔ حضرت نے سن کے گفتگو دل میں کی اپنے جستجو، جبریل نے لا کر وہاں پر بیت المقدس رکھ دیا۔ اب آئے وہ پیش نظر کے شان سب دیکھ کر، بتلائے آپ نے مگر ایمان نہ لائے، اشقیاں ایمان نہ لائے اشقیاں۔ جو عاشق اللہ ہیں وہ آپ سے آگاہ ہیں، یعنی آپ کی منزل سے آگاہ ہیں، وہ آپ کے ہمراہ ہیں، ایک دم نہیں ہوتے جدا۔ دل ان کا شب میں دور ہے، اے کیا کلام ہے، دل ان کا شب میں دور ہے، دور پہاڑ تجلی اللہ کی، دل ان کا شب میں دور ہے، دل ان کا شب میں دور ہے، اور جاں محو نور ہے۔ کس کی آگے بتاتے ہیں، کس کی ہے؟ دل ان کا شب میں دور ہے اور جاں محو نور ہے، ہر دم یہی مذکور ہے دنیا میں ہے جو اولیاء، دنیا میں ہے جو اولیاء۔ کیا ہے ان کا دل؟ شب میں دور ہے، ان کا دل شب میں دور، التجا اللہ کی تجلی سے لو لگائے، یعنی ان کے دل میں اللہ کی تجلی اس قدر لو لگائے ہے۔ کیا الفاظ ہیں یہاں پر ان کی شان میں؟ دل ان کا شب میں دور ہے اور جاں محو نور ہے، ہر دم یہی مذکور ہے دنیا میں ہے وہ اولیاء۔ آپ فیض بخش طالبہ، حضور پاک آپ فیض بخش طالبہ، آپ دستگیر بے کساں، جس کا کوئی نہیں اس کے دستگیر ہے، دریا میں فضل بے گرام، آپ درد مندوں کی دوا۔ سبحان اللہ۔ یہ عرض کرتا ہوں، لکھا انہوں نے کہا یہ عرض میں کرتا ہوں، اب ہاتھوں کو جوڑتا ہوں، میں ہوں نہایت تشنہ لب، مشتاق آپ کے وصل کا دیدار کا، میں ہوں نہایت تشنہ لب۔ ہم سب تشنہ لب ہونے چاہیے۔ کینے بھرے ہیں ولولے، سن جلد اے عیسیٰ میرے، ہوگی نہ بن دیکھے تیرے بیمار دل کو شفا، بیمار دل کو شفا۔ ایک جام ایسا ہو عطا، دعا کرتے ہیں، ایک جام ایسا ہو عطا، آمین، ایک جام ایسا ہو عطا، شربت دیدار۔ اللہ اکبر، کیا کلام ہے۔ ایک جام ایسا ہو عطا شربت دیدار کا، تا دل سے میرے ہو جدا رنجو علم پھر سو ہوا، تا دل سے میرے ہو جدا رنجو علم پھر سو ہوا۔ شوق حضور دم بدم دل سے میری ہوئے نکم، رکھے مجھے زیر قدم کونین میں یا مصطفیٰ، کونین میں یا مصطفیٰ۔ رنگے خودی سے ہوں مخل، ہوں خجل، شرم گناہ سے منفعل، ہے مشکل میراث دل، اے انبیاء کے پیشوا۔ میں روز شب شاداں رہوں، روز شب شاداں رہوں،
دارین میں خندار ہوں خوش رہوں، اس بات پر نازار ہوں فخر کروں کہ آپ صاحب پیشوا میرا، کہ آپ صاحب والی میرا، کہ آپ صاحب والی میرا ہو کر میرا، میں آپ ہے آپ محبوب خدا، اس سے کیجئے دعا حضور عالم میں بلا افلاس اور پہتو بابا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے یا رسول اللہ کی اس دنیا میں جو بیماری پھیلی ہے وہ دور ہو جائے، آمین۔ اے بحر رب ظلمنا، اے بحر رب ظلمنا، بحر جناب خوشتن، بحر علی، بحر حسن، بحر حسین و فاطمہ، بحر علی، بحر حسن، بحر حسین و فاطمہ، اے شاہ ہر حاجت میری کیجئے روا کونین کی، اے شاہ کا لقب ہے، اے شاہ ہر حاجت میری، حضور پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں، اے شاہ حضور پاک کی شان میں، اے شاہ ہر حاجت میری کیجئے روا کونین کی، دونوں جہاں میں اشرفی ہے آپ کے درگاہ گدا، ہے آپ کے درگاہ گدا سب۔ حبیب کبریاء عرض و شمع سلام علیکہ، حبیب کبریاء عرض و شمع سلام علیکہ، سنو سنو ہے دوسرا سلام علیکہ، قبول کیجئے سلام علیکہ، کہ درد دل کے لیے ہو دوا، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام رسول اللہ، غلے مراد سے دامن بھرا، سلام علیکہ، جو مانگتا تھا مجھ کو ملا، سلام علیکہ، حضور ہے جو اجل سے شہنشاہ دارین، ہوں میں آپ کا ادنا گدا، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ۔ کمر کے شام نے تاروں میں روشنی کتنی، کمر کے شام نے تاروں میں روشنی کتنی، ہے آپ نبیوں میں بدر الدجا، سلام علیکہ، مدینے کاس پہنچ کر بشد نیاز کہوں، کرو قبول حبیب خدا، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ
یا حبیب یا رسول اللہ پڑا ہوں مکے میں پہنچا نہیں مدینے ابھی پڑا ہوں مکے میں پہنچا نہیں مدینے ابھی میری طرف سے تو کہہ دے صبا سلام علیکہ جو نکلے منہ سے پہنچ جائے باب علی پر جو نکلے منہ سے پہنچ جائے باب علی پر نسیم شوق سے اڑتا ہوا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ نعیم ہند سے آیا ہے اور کہتا ہے نعیم ہند سے آیا ہے اور کہتا ہے حضور بارگاہ مصطفیٰ سلام علیکہ حضور بارگاہ مصطفیٰ سلام علیکہ مدینے آؤں زیارت نصیب ہو مجھ کو قبول ہو یا میری التجا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب یا